بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد عن عبادة بن الولید بن عبادة عن ابیہ عن جدہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرة علینا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى ألا أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وفي رواية وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان۔ میرے معزز علماء کرام، فضلاء کرام، طلباء ساتھیوں، میں ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں ان معزز علماء کرام کا جو جامعۃ الرشید کے مشن میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، جس میں حضرت مولانا عبدالعزیز مولانا محمد عزیز صاحب دامت برکاتہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی علماء کرام تشریف لائے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جس رسالے کا خلاصہ مجھے اس نشست میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس خانوادے کے ایک فرد امام القرات مولانا قاری احمد میاں تھانوی دامت برکاتہم کے صاحبزادے مولانا ڈاکٹر رشید احمد تھانوی ہماری مجلس میں موجود ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا عمران صاحب کلور کوٹ سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے بہت سارے علماء کرام ہماری سرپرستی کے لیے تشریف فرما ہے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور فضلاء کرام جو دور دراز سے اپنی اپنی مشغولیت چھوڑ کر ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس اجتماع کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ تمہید کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے، آپ کے سامنے سلائیڈ پر لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، سرکار دو عالم خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کو شدید جرم قرار دیا ہے، اور باغی کی سزا موت قرار دی ہے۔ چنانچہ اس بات پر فقہا رحمہم اللہ تعالیٰ کا اجماع ہے۔ حکومت عادلہ کے خلاف کس وقت بغاوت جائز ہوتی ہے؟ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ عام طور پر خوارج ایک استدلال کرتے ہیں کہ جی جن حکمرانوں کے خلاف آپ خروج سے ہمیں روکتے ہیں، تو جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ حکمران تھوڑے ہی ہیں، وہ تو عادل حکمران تھے، وہ تو خلفاء تھے، وہ تو امام برحق تھے، اور بعض عبارات بھی اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں، آگے بات ساری واضح ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ حکومت عادلہ ہو یا غیر عادلہ ہو، مسلمانوں کی حکومت مراد ہے، اس کے خلاف بغاوت کس وقت جائز ہوتی ہے، اس مسئلے میں فقہا نے بہت مفصل بحث فرمائی ہے۔ یہ بات تو احادیث سے واضح ہے کہ اگر حکمران سے کفر بواح کا صدور ہو جائے، کھلم کھلا سری کفر جس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس نے کسی نجی مجلس میں گھر میں بیٹھ کر وہ کفر اختیار نہیں کیا، کھلم کھلا سر عام اس کا ارتکاب کیا ہے، اس وقت اس کے خلاف بغاوت برحق ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس سے فسق و فجور سرزد ہوتا ہے، ظلم سرزد ہوتا ہے، جبر سرزد ہوتا ہے، کرپشن سرزد ہوتی ہے، جو خرابیاں ہمارے حکمرانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں دن رات، ان میں سے کوئی بھی خرابی ان میں ہے، تو اس سے عام طور پر فقہا اس کے خلاف بغاوت کو جائز قرار نہیں دیتے، کیونکہ حدیث میں صرف کفر بواح کی صورت میں ہی بغاوت کی اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں دی گئی۔ البتہ جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، جو غلط استدلال کیے جاتے ہیں، تو ہم اس کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض روایات کے کچھ الفاظ سے
حکمران کے فسق و فجور کی صورت میں بھی خروج کی گنجائش معلوم ہوتی ہے ظاہری طور پر۔ اسی بنا پر بعض فقہا کے عبارات بھی کچھ متضاد نظر آتی ہیں۔ ہمارے اکابر میں سے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس موضوع پر نہایت جامع اور مدلل رسالہ جزل الکلام فی عزل الامام کے نام سے تحریر فرمایا ہے، جس میں آپ نے اس موضوع سے متعلقہ احادیث اور فقہا کے اقوال کو یکجا کر کے منقح کر کے اس مسئلے کو واضح فرمایا ہے۔ آج ہم اسی جامع اور علمی رسالہ کی روشنی میں اس موضوع پر دو حصوں میں گفتگو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے حصے میں حکمران کی برطرفی سے متعلق چند احادیث مبارکہ اور ان کی تطبیق اور توجیہ ذکر کریں گے، جبکہ دوسرے حصے میں حکمران کی امامت میں جو باعث خلل امور ہیں، جن امور کی وجہ سے یہ مطالبہ سامنے آتا ہے کہ ایسے حکمرانوں کو ہٹا دینا چاہیے، تو ان باعث خلل امور کا اور ان کے فقہی شرعی احکام کا جائزہ لیں گے۔ اس گفتگو میں موقع کی مناسبت سے ساتھ ساتھ اشکالات اور ان کے جوابات بھی ہوتے رہیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وقت اتنا ہے کہ ہم شاید پہلے حصے پر ہی گفتگو کر سکیں اور دوسرے حصے پر گفتگو نہ کر سکیں۔ آگے چلیے، یہ 5 احادیث ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہے، اور ان 5 احادیث میں جو بظاہر تعارض نظر آتا ہے یا فسق و فجور کی صورت میں بھی بغاوت اور خروج کی اجازت معلوم ہوتی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے آپ حدیثیں سن لیجئے۔ پہلی حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے وہ حضرت عبادہ سے ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمع و طاعت پر بیعت کی ہے، فی العسر والیسر، تنگی ہو یا آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، اچھے حالات ہوں، خوشگوار زندگی گزر رہی ہو، دل چاہ رہا ہو ماننے کا تو بھی، اور دل نہ چاہ رہا ہو، مجبوری میں ماننا پڑے تو بھی سمع و طاعت کرنی ہے حکمران کی۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لیکن یہ کہ حق ہم نے کہنا ہے جہاں بھی ہم ہوں، حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، حق تو بیان کرنا ہے، لیکن وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، نہیں ایک سطر پہلے رہ گئی میرے خیال میں، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، اگر ہم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اہلیت ہمارے پاس ہے، استحقاق ہمارا ہے، لیکن ہمیں چھوڑ کر غیر اہل غیر مستحق کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کو مناسب دیے جاتے ہیں، ان کو مراعات دی جاتی ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں سمع و طاعت کا حکم ہے۔ وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، جو حکومت ہے وہ جن کے پاس ہے ان سے اس حکومت کو چھیننے کے لیے ہمیں نزاع کرنے کی اور خروج اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، اس پر ہم نے بیعت کی ہے۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور یہ کہ ہم حق بیان کریں گے جہاں بھی ہوں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس سے ڈریں گے نہیں۔ وفی روایت وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَّاحًا عِندَكُم مِّنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ، اس جملے کے بعد یہ جملہ ہے، ہاں اگر تم کفر بواح دیکھو، صریح کفر دیکھو، کھلم کھلا کفر دیکھو جس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہ ہو، وہ قطعی کفر ہو، اس میں کسی کا اختلاف نہ ہو، اور قطعی طور پر اس کی نسبت بھی اس حکمران کی طرف ثابت ہو، شک کی صورت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس صورت میں آپ نزاع کر سکتے ہیں، آپ مسلح خروج اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسا کفر بواح ہو کہ عندکم من اللہ فیہ برہان، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس اس کے لیے واضح اور صریح بین دلیل موجود ہو، قوی دلیل اور قطعی دلیل موجود ہو۔
یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث دیکھ لیجئے، وعن عوف بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم ویصلون علیکم وتصلون علیہم وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بہترین حکمران وہ ہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہوگے اور وہ تم سے محبت کریں گے، اور تم ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہوں گے اور وہ آپ کے لیے دعا رحمت کر رہے ہوں گے۔ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، تمہارے برے حکمران وہ ہوں گے کہ جن سے تم بغض رکھو گے اور وہ تم سے بغض رکھیں گے، تم ان پر لعنت کرو گے وہ تم پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ قیل یا رسول اللہ افلا ننابذہم بالسیف، کیا ہم ان کو تلوار کے ذریعے کے اٹھا کر باہر نہ پھینک دیں، حکومت سے ہٹا نہ دیں ان کو؟ فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں، ایسا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے درمیان رہتے ہوئے نماز قائم کرتے ہوں تو تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا بظاہر مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ نماز ترک کر دیں تو پھر خروج کرنا جائز ہے، اس کو ہم آگے دیکھ لیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَةٍ۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ پہلی حدیث بھی صحیح مسلم کی تھی، یہ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، حوالہ لکھا ہوا ہے۔ اگر تم اپنے حکمران سے ایسی چیزوں کو دیکھو جن کو تم ناپسند کرتے ہو، دین کے خلاف ہیں، غلط ہیں، ظلم و جبر ہے، تو اس کے عمل کو تو ناپسند کرو لیکن اس کی طاعت سے اپنا ہاتھ مت کھینچو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ سمع و طاعت اختیار کرو، یعنی جائز امور میں ان کی اطاعت اختیار کرو، انتظامی امور میں ان کی اطاعت اختیار کرو۔ وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَضَرَبَ ظَهْرَكَ، صحابی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ اگر یہ حکمران اس طرح کے آ جائیں گے، اگر یہ زمانہ ہم پائیں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا طاعت کرو، سمع طاعت سے کام لو، اگرچہ وہ تمہارے سارے اموال کو لے لیں اور اگرچہ وہ تمہاری کمروں پر کوڑے برسائیں، پھر بھی تمہیں طاعت ہی اختیار کرنی ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کے خلاف خروج اختیار نہیں کرنا۔ تیسری روایت، وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، فرمایا کہ جو اب جماعت سے ایک بالشت کے برابر بھی جدا ہوا، الگ ہوا، اس نے الگ راستہ اختیار کیا، اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا۔ چوتھی حدیث، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، تیسرے نمبر کی۔ چوتھی صحیح مسلم کی روایت ہے، عن ارفجۃ قال رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ ستکون حنات و حنات، آپ نے فرمایا کہ عنقریب ہنگامے ہوں گے، فتنے ہوں گے، افراتفری ہوگی۔ فمن اراد ان یفرق امر هذه الامت وهي جمیع، جو آدمی ایسے حالات میں یہ چاہے، یہ ارادہ کرے کہ وہ اس امت میں تفریق پیدا کرے، تقسیم پیدا کرے، امت میں کو بانٹے، وہی جمیع، جبکہ وہ کسی حکمران کے تحت اپنے امور انجام دے رہے ہیں اور اس پر متفق ہیں کہ اس کو ہم حکمران تسلیم کرتے ہیں، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، ایسے شخص کو تلوار سے اڑا دو، کائنم من کان، جو بھی ہو وہ، چھوٹا بڑا سردار، کسی بھی لقب سے ملقب، جو بھی ہو اس کو اڑا دو۔ پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، 5 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں صحیح مسلم کی ہیں اور ایک ابو داؤد کی ہے۔ پانچویں حدیث جو صحیح مسلم کی ہے وہ ہے عن طارق ابن شہاب وہذا حدیث ابی بکر رضی اللہ عنہ
قال اول من بدأ بالخطبۃ یوم العید قبل الصلاۃ مروان، پہلا وہ شخص جس نے نماز عید میں خطبہ پہلے شروع کیا نماز سے پہلے، جبکہ عید میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے، نماز پہلے ہوتی ہے، تو یہ سب سے پہلے شروع کرنے والا کون ہے؟ یہ بدعت مروان۔ ایک لطیفہ سن لیجئے، وقت اگرچہ اجازت نہیں دیتا لیکن مختصر سا۔ میں جب غالباً ثالثہ یا رابعہ میں پڑھ رہا تھا تو چھٹیوں میں گاؤں گیا، تو اس وقت ہمیں مسئلوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ایسے گاؤں میں عید کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو مجھے انہوں نے طالب علم سمجھ کر امام بنایا۔ میں نے جمعے کی طرح خطبہ پہلے ارشاد فرمایا اور نماز بعد میں پڑھائی۔ اچھا، مجھے تھوڑا تھوڑا شبہ ہو رہا تھا لیکن کوئی بولا نہیں، تو میں نے کہا صحیح چل رہا ہے۔ واپس جب عید پڑھ کر گھر پہنچے تو میرے بڑے بھائی صاحب نے کہا کہ یہ تم نے آج کیا کیا؟ عید کے دن تو خطبہ پہلے نہیں ہوتا، عید کی نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں مجھے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے سمجھا بھابھیوں کی نماز ایسے ہی ہوتی ہے، ان کے عید نماز۔ تو یہ ہے، مروان نے پہلے یہ بھی فقام الیہ رجل، ایک آدمی کھڑے ہوئے، فقال، اس نے کہا الصلاۃ قبل الخطبہ، مروان کو مخاطب کر کے کہا کہ جناب والا نماز خطبے سے پہلے ہوتی ہے، خطبہ عید کا بعد میں ہوتا ہے۔ فقال ترک ما ہنالک، مروان نے کہا چھوڑو، جو پہلے ہوتا تھا وہ چھوڑ دیا گیا ہے، وہ متروک ہو چکا ہے، اب ہماری مرضی چلے گی۔ فقال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اما ھذا فقد قضى ما علیہ، اس آدمی نے جو کھڑے ہو کر نکیر کی، اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ یہ بہت معروف حدیث ہے اور سب کو اس کا ترجمہ آتا ہے، باقی کا بھی ظاہر ہے علماء فضلاء کو تو آتا ہی ہے، چونکہ طلباء بھی شریک ہیں اس میں، چھوٹے درجات کے طلباء بھی ہیں، تو اس لیے میں نے ترجمہ کرنا مناسب سمجھا تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان احادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، شبہ ہے تعارض کا۔ وہ ایک تعارض تو اس طرح ہے کہ ان 5 احادیث میں مخالفت حکمران کی حد الگ الگ بتائی گئی ہے۔ پہلی حدیث میں حد یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے کفر بواہ کا صدور ہو، صریح کھلم کھلا کفر کا ارتکاب وہ کرے۔ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ دے تو خروج اختیار کرنا، اس کی مخالفت کرنا جائز ہے۔ تیسری حدیث میں مطلق مفارقت جماعت کو ترک اسلام قرار دیا گیا، گویا کہ جس نے جماعت کو چھوڑا اس نے اسلام کو چھوڑا، اگرچہ یہ مفارقت اور یہ چھوڑنا بعض احکام کے اعتبار سے ہی ہو، سارے اسلام کو چھوڑنا مراد نہیں ہے۔ جیسے من فارق الجماعت شبرن، میں شبرن کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ایک بالشت بھی اگر اسلام کے احکام کو چھوڑ دیا تو وہ گویا کہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور اس اطلاق میں حکمران بھی داخل ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ راستہ اختیار کرتا ہے، بعض احکام کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اس مفارقت جماعت کا مرتکب ہے جس کو ترک اسلام قرار دیا گیا، لہذا اس کے خلاف بھی خروج جائز ہونا چاہیے۔ چوتھی حدیث میں جماعت میں مطلقاً تفریق پیدا کرنے کو ضرب بالسیف، تلوار کے ذریعے اس کو ہٹانے کی اجازت دی گئی ہے، اور تفریق پیدا کرنے والے میں یہاں بھی عموم ہے، چاہے وہ حکمران ہو یا دوسرا کوئی شخص ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حکمران اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے اور اسلام کے احکام کو ترک کرتا ہے تو اس کے خلاف خروج اختیار کرنا اور تلوار سے اس کا علاج کرنا جائز ہے۔ پانچویں حدیث میں مطلقاً منکر کی تغییر بالید پہلے نمبر پر بیان کی گئی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو منکر دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے، اس کو روکے۔ تو اس میں حکمران اور غیر حکمران دونوں پر نکیر کرنے کا حکم عام ہے، اگرچہ اس کے لیے تلوار استعمال کرنا پڑے، اسلحہ اٹھانا پڑے۔ تغییر بالید
کا مطلب تو یہی ہے۔ اب اشکال یہ ہے کہ آخری 3 احادیث کے اس عموم پر کہ گناہ کرے، کوئی احکام چھوڑ دے، بعض احکام چھوڑ دے تو بھی اس کے خلاف خروج اختیار کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے، جبکہ پہلی حدیث میں کفر بواہ کی شرط لگائی گئی ہے کہ اس وقت خروج جائز ہوگا، اس کے علاوہ جائز نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث میں ترک صلاح پر بھی خروج کی اجازت دی گئی ہے، تو یہ تعارض روایات میں معلوم ہوتا ہے۔ آگے تو اس کے لیے حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے 2 عقلی وجوہ تطبیق بیان کی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی ہے وہ ہم اختیار نہیں کر سکتے چونکہ اس کے لیے مانع امور موجود ہے، دوسری اختیار کرنا پڑے گی۔ اب اس کی کچھ تفصیل سن لیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے، عقلی احتمال کی روح سے یہاں تطبیق کی 2 وجوہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمام منکرات کو حکمران کے خلاف خروج کے جواز میں مؤثر مانا جائے، کفر بواہ بھی ہو تو بھی خروج جائز ہے، ترک صلاح ہو تو بھی خروج جائز ہے، کچھ دوسرے گناہ کرے تو بھی خروج جائز ہے، کچھ احکام میں گڑبڑ کرے تو بھی خروج جائز ہے۔ یا تو ہم یہ کہیں جیسے کہ دوسری 3 روایات سے معلوم ہوتا ہے، یا تو یوں تطبیق دیں روایات میں، اور یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض منکرات کو جیسے کہ کفر بواہ، کفر سری، اس کو خروج میں مؤثر مانا جائے، اور باقی جو روایات ہیں ان میں سے جن کی خروج پر دلالت ہو رہی ہے ان کو پہلے بعض کی طرف راجع کیا جائے، یعنی اس سے کفر ہی مراد لیا جائے، اور جن کی خروج پر دلالت واضح نہیں ہے یا ثابت نہیں ہے تو ان کی عدم دلالت سے اشکال کو رفع کیا جائے۔ اب آپ پہلی وجہ تطبیق کے تمام گناہوں کی وجہ سے خروج کی اجازت کا قول کیا جائے، یوں تطبیق ساری روایات میں دی جائے کہ جی ایک روایت میں کفر بواہ کو ذکر کیا گیا ہے تو دوسری روایت میں ترک صلاح کو بیان کیا گیا ہے، اور تیسری تینوں روایات میں مطلق منکرات کو ذکر کیا گیا ہے، گناہوں کو ذکر کیا گیا ہے، بعض احکام میں گڑبڑ کو ذکر کیا گیا ہے، ایک بالشت بھی ہٹے گا تو اس کے خلاف خروج کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ تو اس پہلی وجہ تطبیق کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، اس کے لیے 2 معنی ہیں، 2 رکاوٹیں ہیں۔ پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ جو پہلی حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اللہ ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفرا بواحا، آپ حضرات سارے علماء طلبہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نفی اور الا، حرف نفی اور الا جب کسی کلام میں آ جاتے ہیں تو وہ حصر کا فائدہ دیتے ہیں، اور حصر کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کے خلاف خروج کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اس سے کفر صریح کا صدور قطعی طور پر ثابت ہو جائے، تب خروج جائز ہے، باقی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو ایک تو خود یہ حدیث ہمیں منع کر رہی ہے کہ باقی منکرات کی وجہ سے خروج کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، دوسرا یہ کہ کفر کے علاوہ دوسرے جو منکرات ہیں، گناہ ہیں، ان کے مؤثر نہ ہونے پر فقہاء کرام کا اجماع موجود ہے۔ چنانچہ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی جو فتح الباری کے مصنف ہیں اور جن کا لقب حافظ الدنیا ہے، اور جنہوں نے بخاری کی ایسی بے مثال اور بے نظیر شرح لکھی ہے کہ کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا، وہ یہ فرماتے ہیں وقد اجمع الفقہاء علی وجوب طاعت السلطان المتغلب والجہاد معه، فقہاء نے سلطان متغلب یعنی جو زور زبردستی سے حکمران بن گیا، تو ظاہر ہے ظالم جابر ہوگا نا، کوئی صالح حکمران تو زبردستی حکومت پر مسلط نہیں ہو سکتا، تو وہ متغلب ہے، اس کی طاعت کے وجوب پر فقہاء کا اجماع ہے، اور یہ کہ اگر وہ کفار سے جہاد کرے تو تمہیں اس کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرنا ہے، یا جہاد کی دوسری جو شکلیں ہیں کفار کے علاوہ جیسے خوارج کے خلاف جہاد ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِّنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ، اور اس کی طاعت کرنا اس کے خلاف خروج اختیار کرنے سے بہتر ہے۔
اور حضرت فرماتے ہیں چونکہ اجماع حجت قطعیہ ہے اور اس کے ترک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا کفر کے علاوہ جتنے منکرات ہیں وہ خروج کے جواز میں مؤثر نہیں ہیں، اور ان کو مؤثر سمجھنا، مؤثر کہنا جائز نہیں ہے۔ آگے جی، اب یہ بات تو ہو گئی کہ حدیثوں میں جو بظاہر تعارض نظر آ رہا تھا ہم نے اس کا حل نکال لیا اور وہ تطبیق دے دی، لیکن اشکالات ہو رہے ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ الا ان تروا کفرا بواحا میں صرف کفر کا جواز خروج میں مؤثر ہونا تسلیم نہیں ہے، کیونکہ فتح الباری ہی میں اس روایت کے دوسرے طریق میں الفاظ اور ہیں، اور وہ ہیں الا ان یکون معصیۃ للہ بواحا، کہ کھلم کھلا معصیت ہو تو اس وقت بھی تم خروج اختیار کر سکتے ہو، تو یہ الفاظ بھی تو موجود ہیں۔ اس سے مطلق معصیت کی وجہ سے بھی حکمران کے خلاف بغاوت اور خروج کرنا جائز معلوم ہوتا ہے۔ جواب سن لیجئے۔ پہلے تو خود اس اشکال کے متعلق دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ مذکورہ طریق میں جو لفظ معصیت آیا ہے اس سے مراد ہم کفر لیں، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہم پہلے طریق میں کفر سے معصیت مراد لیں، تبھی تطبیق ہو سکتی ہے نا، دونوں روایتوں پر تبھی عمل ہو سکتا ہے کہ جہاں کفر ہے اس سے معصیت مراد لیں اور کہیں کہ کوئی بھی معصیت ہو تو خروج جائز ہے، اور یا جس روایت میں معصیت ہے اس معصیت سے کفر مراد لیں اور یہ کہیں کہ کفر کی صورت میں خروج جائز ہوگا، معصیت کی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ آگے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جب احتمال آ گیا تو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یہ مشہور قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب دو احتمال پیدا ہو جائیں کسی چیز میں تو استدلال باطل ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ دوسری معصیتیں بھی وہ خروج اور بغاوت کے لیے مؤثر ہو سکتی ہیں تو یہ یقینی نہیں رہا۔ دوسری بات، ایک اگر اجماع نہ ہوتا تو پھر یہ اشکال مضر ہو سکتا تھا، اور اس میں یہ احتمال کہ کفر سے بھی معصیت مراد لی جائے اور معصیت کی صورت میں بھی خروج کے جواز کا قول کیا جائے، یہ بات ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اجماع ہو چکا ہے کہ معصیت کی صورت میں خروج جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اجماع کے بعد واجب ہے کہ اس احتمال میں روایت کے دوسرے طریق میں جو لفظ معصیت وارد ہے اس کو بمعنی کفر لیا جائے، یہ تعویل کی جائے، اور یا پھر ایک اور بات ہے کہ اس کا محمل بدلا جائے۔ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا محمل یوں بیان کیا ہے، والذی یظہر حمل روایت الکفر علی ما اذا کانت المنازعۃ فی الولایہ، کفر بواح کی صورت میں خروج کی جو اجازت دی گئی ہے، کفر والی جو روایت ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ اس حکمران کو حکومت سے ہٹانا چاہتے ہوں، اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کی حکومت گرانا چاہتے ہوں، تو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ کفر بواح کی صورت میں تم ایسا کر سکتے ہو۔ فَلَا يُنَازِعُهُ بِمَا يَقْدَحُ فِي الْوَلَایَةِ اِذَا ارْتَكَبَ الْكُفْرَ، لہذا معصیت سے آپ اس کے خلاف خروج اختیار نہیں کر سکتے، صرف اس صورت میں اختیار کر سکتے ہیں جب کفر اختیار کرے۔ وحمل روایت المعصیت علی ما اذا کانت المنازعۃ فیما عدا الولایہ، اور جو معصیت والی روایت ہے آپ اس کا مطلب یہ بیان کریں گے کہ جب حکمران سے آپ مخالفت کر رہے ہوں لیکن حکومت سے اس کو ہٹانا نہ چاہتے ہوں، وَإِذَا لَمْ يَقْدَحْ فِي الْوِلَایَةِ نَازَعَهُ فِي الْمَعْصِیَةِ بِأَنْ يُنْکِرَ عَلَیْهِ بِالرِّفْقِ، اور جب آپ اس کی ولایت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، وہ معصیت اس کی ولایت کے لیے قادح نہیں ہے، اس کو ہٹانے کے لیے کافی نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے اجماع کی وجہ سے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کی منازعت کریں، یعنی اس کو اس منکر سے نرمی سے روکیں، ينکر علیہ بالرفق، نرمی سے اس کو اس معصیت سے روکیں، یہ منازعت کا مطلب ہوگا۔
اور اس کے علاوہ کوئی اور مطلب آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اور آگے پھر یہ بیان فرمایا محل ذالک اذا کان قادرا، پہلی صورت ہو یا دوسری صورت ہو، یہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب قدرت بھی ہو۔ اذان ہو لی۔ یہ تو پہلے سے طے شدہ تھا۔ اذان جلدی ہو گئی ہے، وقت تو جو معمول کے مطابق تھا اس کے مطابق ہے، لیکن طے یہ ہوا تھا کہ 15 منٹ آگے کیا جائے گا نماز کو، تو نماز 8:15 ہوگی، اس لیے آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں، وضو کا وقت آپ کو دیا جائے گا۔ تو ایک جواب تو یہ ہوا کہ معصیت جس روایت میں وارد ہے اس معصیت سے کفر مراد ہے، چونکہ کفر بھی معصیت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے تو اس لیے اس پر معصیت کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو معصیت بول کر کفر مراد ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کا محمل اور ہے، اس کا محمل اور ہے۔ اگر آپ حکمران کو حکومت سے ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کفر بواح ضروری ہے، کفر والی روایت اس کے لیے ہے۔ اور جب آپ حکومت سے ہٹانا نہیں چاہتے، ویسے نکیر کرنا چاہتے ہیں تو نکیر بالرفق، نرمی سے آپ اس کو سمجھائیں، یہ ہے معصیت والی روایت کا مطلب۔ اور تیسری بات حافظ صاحب نے یہ کی ہے کہ یہ جو اجماع کے خلاف رائے ہے کہ معصیت کی بنا پر بھی خروج کی اجازت ہے، تو اس کی خود صراحتاً حافظ صاحب نے تغلیط کی ہے، لہذا ان کی کسی عبارت سے اس غلط استدلال کو جواز نہیں ملتا۔ فَإِنْ أَحْدَثَ جَوْرًا بَعْدَ أَنْ كَانَ عَدْلًا فَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْخُرُوجِ، اگر کوئی عادل تھا اور اس کے بعد پھر وہ جابر ظالم بن گیا تو اس کے خلاف خروج کے جواز میں فقہا نے اختلاف کیا ہے، وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ منع ہے، اور یہ اختلاف بھی پہلے دور میں رہا ہے، بعد میں پھر فقہا کا اجماع ہو گیا، جیسے پہلے ذکر ہو گیا کہ فقہا کا اجماع ہے کہ معصیت کی وجہ سے خروج کی اجازت نہیں ہے، الا ان یکفر فیجب الخروج، ہاں اگر وہ کفر اختیار کرتا ہے تو پھر خروج ہوگا۔ آگے دوسرا اشکال، بعض علماء نے مطلقاً منکرات کو جواز خروج میں مؤثر مانا ہے۔ یہ وہ سارے استدلالات ہیں جن سے خوارج استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ علامہ محمد بن علی شوکانی یمنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب الصبر علی جور الائمہ میں یہ لکھا ہے، خروج کے واجب ہونے کے قائلین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں وارد قرآن و سنت کی نصوص کے عموم سے استدلال کرتے ہیں۔ تو جب عموم سے استدلال کرتے ہیں کون؟ جو جواز کے قائل ہیں،
لہذا صرف کفر کے مؤثر ہونے کی بات درست نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ علامہ شوکانی نے قائلین جواز کے عمومات سے استدلال کی یہ بات یہ کہہ کر خود ان کا رد کر دیا ہے کہ بلا شک و شبہ وہ احادیث جو مصنف سے مراد نیل الاوطار جو متن ہے وہ ہے، یہ شارح ہیں، خود علامہ شوکانی کیا ہیں؟ شارح ہیں نیل الاوطار کے، ویسے منسوب ان کی طرف ہے لیکن نیل الاوطار کا متن مجد الدین عبدالسلام بن عبداللہ کا ہے۔ تو اس باب میں جو روایات ذکر کی ہیں احادیث، اور جو روایات ہم نے ذکر کی ہیں، یہ ان عمومات مطلقہ سے زیادہ خاص ہیں اور مانن متواتر بھی ہیں۔ تو جب کسی معاملے کے بارے میں خصوصی طور پر روایات وارد ہوں تو ان سے استدلال کیا جائے گا، عمومات سے استدلال نہیں کیا جائے گا، وہ دوسرے آلات کے لیے ہیں۔ تیسرا اشکال، اگر یہ جواب صحیح ہے کہ صرف کفر بوا کی صورت میں ہی خروج جائز ہے تو بعض حضرات سلف رحمہم اللہ تعالیٰ نے ائمہ جور پر خروج کیوں کیا؟ اس میں سب سے پہلا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، پھر اس کے بعد کے ادوار میں بھی مختلف اوقات میں خروج ہوتے رہے، محمد ابن حنفیہ وغیرہ کا خروج بھی اسی میں شامل ہے کہ ائمہ جور کے خلاف انہوں نے خروج اختیار کیا۔ اس کا جواب بھی علامہ شوکانی نے متصل یہ فرما کر دے دیا ہے کہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ ان سلف صالحین پر طعن و ملامت کرے جنہوں نے ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کیا، خواہ وہ بزرگ اہل بیت میں سے ہوں یا دیگر صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ کام اپنے اجتہاد کی بنا پر کیا تھا اور وہ اللہ کے ہاں زیادہ متقی تھے اور بعد میں آنے والے بہت سے اہل علم کے مقابلے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ متبع تھے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ ان کا اپنا اجتہادی فیصلہ تھا، اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا جواب جو اس سے زیادہ واضح ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ازالۃ الخفا میں دیا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ جن بزرگوں سے خلاف منقول ہے وہ انعقاد اجماع سے پہلے کا ہے، اس لیے ان پر ملامت نہیں ہے، لیکن بعد میں جب اجماع منعقد ہو گیا تو جیسے پہلے عرض کیا کہ جیسے قرآن و سنت یہ حجت قطعیہ ہے، اسی طریقے سے اجماع بھی حجت قطعیہ ہے، اس کے خلاف کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، لہٰذا اب کسی کے لیے اس اجماع کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں۔ تو اس تفصیل سے یہ ثابت ہوا کہ تمام منکرات کے جواز خروج میں مؤثر ہونے کی عقلی وجہ تطبیق یہ جو بیان کی گئی تھی یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جواز خروج کا سبب حصر کے ساتھ صرف کفر بوا مذکور ہے اور اس پر اجماع بھی منعقد ہو چکا ہے، لہذا دوسری تطبیق متعین ہو گئی۔ چنانچہ اب آخری 4 احادیث میں سے ہر ایک کی اس وجہ تطبیق کے مطابق کچھ تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ آگے وہ تفصیل ہم پوری کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے یہ تو مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جتنی ہو گئی ہم اس کو، جہاں ضرورت ہوئی کہ اب نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے اور وضو کرنے والے حضرات کو وضو کرنے کی بھی ضرورت ہوگی تو اتنا پہلے ہم ختم کر دیں گے۔ مشکات میں حضرت ارفجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دونوں روایات کے متصل بعد اس طرح ایک روایت مذکور ہے، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بویع للخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما۔ اس سے پہلے کچھ عبارت ان سے چھوٹ گئی ہے لیکن بہرحال یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب حکومت دوسری حدیث لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں تو ان کے خلاف خروج اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے متعلق تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے۔ خروج کے جواز کے لیے یہ جو ترک صلاح کو مدار بنایا گیا ہے تو یہ اس زمانہ میں کفر ہی کی علامت تھی، لہٰذا اس کا حاصل کفر ہی ہوا، جیسا کہ شد زنار، صلیب اپنے گلے میں لٹکانا، یہ کفر کا شعار ہونے کی وجہ سے کفر ہے، تو اسی طرح ترک صلاح اس زمانے میں کفر کی علامت تھی،
تو اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں تو اس وقت تک وہ کفر کے مرتکب نہیں ہیں، لہٰذا ان کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ ایک اور سمجھ لیجئے، حدیث میں آتا ہے کہ ثلاثن، ایک حدیث میں آتا ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق کے خالص ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وعدہ خلافی ہے، جھوٹ ہے، جب وہ معاہدہ کرے تو غدر کرے، جب بات چیت کرے تو مخاصمت پر اتر آئے، تو یہ جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ یہ جو علامات بیان کی گئی ہیں اور کہا گیا کانا منافقن خالصا، تو اگر اس کو لیا جائے اپنے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے جو سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر تو دنیا میں کوئی آج کل کے دور میں تو کوئی مسلمان شاید بچے الا ماشاء اللہ۔ تو اس کی جو تعویل کی گئی ہے کہ یہ اس زمانے میں یہ خصلتیں اختیار کرنا اس بات کی علامت تھی کہ دل میں ایمان نہیں ہے۔ بعد کے لوگوں میں ان خصلتوں کے ہونے کی وجہ سے ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں قرار دے سکتے آپ، ان کے دل میں ایمان ہے، لیکن یہ اپنی کمزوری ہے، عملی کمزوری ہے۔ اس زمانے میں اس طرح کی عملی کمزوری اس بات کی علامت تھی کہ دل میں ایمان نہیں ہے۔ وہاں اس وقت منافق کی جھوٹ بول سکتا تھا، منافق کی گالم گلوچ اختیار کر سکتا تھا، منافق کی وعدہ خلافی کر سکتا تھا، کوئی مسلمان سے اس کا تصور نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ وہ منافق کے خالص ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے، اس زمانے میں کوئی آدمی مسلمان ہوتے ہوئے اس کا تصور نہیں ہے، تو جو نماز چھوڑ رہا ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ کافر ہے، لہٰذا اس کا حاصل وہی کفر ہوا کہ کفر اختیار کرے تو خروج اختیار کرنا جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے تائید میں کئی روایات ذکر کی ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور تیسری روایت پر آ جاتے ہیں۔ تیسری روایت ہے عن عبداللہ ابن شقیق العقیلی کان اصحاب محمد صلی اللہ، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری روایت من فارق الجماعت شبرا، اس حدیث میں مفارقت جماعت کے مفہوم کا تحقق جماعت کے خلاف خروج مراد ہونا ہے، اور یہ بنسبت امام کے بعض احکام کا ترک مراد ہونے سے زیادہ واضح ہے، لہٰذا یہ اقل درجہ احتمال تو ہو ہی گیا۔ اور اگر حدیث کے عموم سے امام کو بھی اس میں شامل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک اجتماعی نظم قائم ہے اس نظم سے الگ ہو کر کوئی خروج اختیار کرتا ہے وہ اس کا مصداق ہے، امام خود مصداق نہیں ہے۔ لیکن اگر حدیث کے عموم سے امام کو بھی اس میں شامل سمجھا جائے تو پہلے علامہ شوکانی کے اس قول میں اس کا جواب آ چکا ہے کہ ان عمومات کے مقابلے میں اخص اور مانن متواتر احادیث موجود ہیں، لہٰذا ان عمومات سے استدلال کر کے اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چوتھی حدیث ہے من فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه، تو اس حدیث کی تفسیر خود ایک دوسری روایت میں وارد ہوئی ہے جو مسلم کے حوالے سے مشکات میں موجود ہے، اس کے متصل بات خود حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اتاکم امرکم جمیع علی رجل واحد، جو آدمی تمہارے پاس آئے اور اس حال میں آئے کہ تم ایک آدمی پر متفق ہو، اس کو حکمران تم نے منتخب کر لیا ہے، یرید ان یشق عصاکم، وہ اگر تمہاری لاٹھی کو توڑنا چاہے، جو مجتمع ہے اس میں پھوٹ ڈالنا چاہے، او یفرق جماعتکم، تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرنا چاہے، فقتلوہ، تو اسے قتل کر دو۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ تفریق الجماع عن طاعت امام مراد ہے، امام کی حکمران کی اطاعت سے نکل کر الگ راستہ اختیار کرنا مراد ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت مسلم ہی کی ایک اور روایت سے ہوتی ہے، وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بوئیا لخلیفتین فاقتلوا الاخر منہما، جب دو خلیفوں کی بیعت کر لی جائے، پہلے ایک خلیفہ موجود ہے، دوسرا کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک تحریک چلائی اور اپنے گرد کچھ لوگوں کو جتھا جمع کر لیا اور ان سے بیعت لے لی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دوسرے کو قتل کر دو۔ پانچویں حدیث مر رأى منکم منکرن، اس حدیث کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ علامہ شوکانی کا قول گزر چکا ہے کہ ان عمومات کے مقابلے میں خصوصی اور مانن متواتر احادیث موجود ہیں، لہٰذا اس کا وہ مطلب لینا کہ تغییر بالید چاہے اسلحہ کے ذریعے سے ہو
حکمران کے خلاف وہ جائز ہوگی؟ جائز نہیں ہوگی، چونکہ حکمران کے بارے میں مستقل روایات متواتر مانن موجود ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ امر بالمعروف بالید بھی ہو تو وہ خروج کو مستلزم نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث میں بھی خروج علی الامام کے جواز پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ اب اشکال یہ ہوگا کہ خروج جب آپ جائز نہیں قرار دیتے تو تغییر بالید جو اس حدیث کا پہلا جملہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تو ید میں تو یہ بھی داخل ہے کہ اسلحہ اٹھائے، تلوار اٹھائے، تو اس کا جواب سن لیجئے۔ اس اشکال کے 3 جواب ہیں، یہ ختم کر کے ہم اپنی بات پوری کر لیں گے اور بقیہ کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ قتال کا جواب اس پر قدرت ہونے سے مشروط ہے، اور قدرت سے مطلق قدرت مراد نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ جی مجھے جو قدرت ہے میں فائر مار سکتا ہوں، میں تلوار سے وار کر سکتا ہوں، میں بم لگا سکتا ہوں، تو مولانا یہ مراد نہیں ہے، ورنہ تو اسی حدیث میں مذکور ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، یعنی تغییر بالید کی عدم استطاعت کا تو پھر کبھی تحقق ہوگا ہی نہیں، یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا، اس میں تو عدم استطاعت کی بات ہی نہیں ہے۔ تو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ کا، پھر فَبِلِسَانِهِ کا، فَبِقَلْبِهِ کا کیا مطلب ہوگا؟ لہٰذا مطلق قدرت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ قدرت مراد ہے کہ اس قدرت کو استعمال کرنے پر کوئی ناقابل برداشت فتنہ رونما نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ رعایا کو حکمران کے خلاف اس طرح کی قدرت حاصل نہیں ہے، پرامن طریقے سے آپ حکمران کو الگ کر دیں اور تلوار کے ذریعے سے اس کا گلا کاٹ دیں اور کوئی فتنہ برپا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے آج کے دور میں خاص طور سے۔ دوسرا جواب، اگر بالفرض تغییر بالید قتال کا مترادف سمجھا جائے تو بھی عدم استطاعت کی وجہ سے معمور بھی نہیں ہے، اور دوسری نصوص سے قتال جو کفر بواہ والی حدیث ہے اس کی وجہ سے معزون فی بھی نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا جواب، قتال اور تغییر بالید میں ترادفی مسلم نہیں ہے، کیونکہ تغییر بالید کا تحقق اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا حکمران کے سامنے کسی روح کی تصویر رکھی ہوئی ہے، پرنٹ تصویر جو تقریباً بالاجماع حرام ہے، تو کوئی شخص اگر اس کو پھاڑ دیتا ہے، یا شراب کا جام رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو گرا دیتا ہے، تو اگر کسی کو اس کی ہمت ہے تو جناب وہ شوق سے اپنا یہ ہمت استعمال کر کے پورا کرے۔ بہرحال اس سے اذن خروج لازم نہیں آتا۔ تو یہ ہم نے گویا جو 5 حدیثیں تھیں ان کے بارے میں اپنی بحث مکمل کر لی ہے، اگرچہ اس کا تتمہ باقی ہے، اور فقہا کی عبارات کا خلاصہ وہ بھی اسی بیان کا حصہ تھا، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے اسے چھوڑا جا رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو استدلالات خوارج حدیثوں سے کرتے ہیں یا بعض فقہا کی عبارات سے کرتے ہیں، ان کے جوابات کسی حد تک آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور اسلام کا قلعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب